نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ اسی طرح ہم نے بھیجا آپ کو فی امت میں قد خلت من قبلها یقیناً گزر گئیں اس سے پہلے کئی امتیں لتتلو علیہم تاکہ آپ تلاوت کریں ان پر الذی اوحینا الیک وہ کلام جو ہم نے وحی کیا آپ کی جانب وہم یکفرون بالرحمن اور وہ کفر کرتے ہیں رحمان کے ساتھ قل آپ فرما دیجئے ہوا ربی وہی رب ہے میرا لا الہ الا ہو کوئی معبود نہیں مگر وہی علیہ توکلت اسی پر میں نے بھروسہ کیا وإلیہ متاب اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا اور اگر بے شک قرآن سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ چلائے جاتے اس کے ساتھ پہاڑ او قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ یا کاٹی جاتی اس کے ساتھ زمین او كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى یا کلام کرتے اس کے ذریعے مردے بل للہ الامر جمیعا بلکہ اللہ ہی کے لیے حکم ہے سارے کا سارا افلم ییأس الذین آمنوا کیا نا امید نہیں ہوئے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ یشاء اللہ اگر چاہتا اللہ تعالی لہدی الناس جمیعا تو ہدایت دیتا سب لوگوں کو ولا یزال الذین کفروا اور ہمیشہ رہیں گے کافر تصیبہم بما صنعوا پہنچے گا ان کو جو انہوں نے کیا قارعۃ کوئی کھٹکا کوئی عذاب او تحل قریبا من دارہم یا اتر پڑے گا قریب ان کے گھروں کے حتی یأتی وعد اللہ یہاں تک کہ آ جائے گا اللہ کا وعدہ ان اللہ لا یخلف المیعاد بے شک اللہ تعالی خلاف نہیں کرتا وعدے کے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ اور یقیناً استہزاء کیا گیا کئی رسولوں کے ساتھ آپ سے پہلے
فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پس میں نے مہلت دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے پکڑا ان کو، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پس کیسے ہوا میرا عذاب۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ الرعد آیت نمبر 30، 31 اور 32 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا آیت نمبر 27 میں کفار کا یہ مطالبہ تھا، اور وہ یہ کہتے تھے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کیوں نہیں اتاری جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نشانی آپ کے رب کی طرف سے؟ یعنی کفار آئے روز ایک نئے معجزے کا مطالبہ کرتے، حالانکہ معجزات تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی عطا فرمائے تھے، لیکن پھر ان کا ایک نیا مطالبہ ہوتا اور پھر اعتراض کرتے، وہ جی کیوں نہیں معجزہ اترا، کیوں نہیں نشانی اتاری گئی جو ہم نے کہا؟ اگر نبی ہیں تو بنائے نا پہاڑوں کا سونے کا، اگر نبی ہیں تو یہاں سے چشمے جاری کرے نا، جو ہم نے مطالبہ کیا یہ کیوں نہیں پورا ہو رہا؟ اس کا تفصیلی جواب تو آج کے سبق میں ہے۔ کل کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے مختصر جواب دیا تھا کہ دیکھو، ہدایت اللہ جس کو دیتا ہے اس کو دیتا ہے جس کے دل میں طلب ہوتی ہے، جس کے دل میں طلب نہیں ہوتی اس کو یہ نشانیاں معجزے دیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوتا، کیونکہ بدبختی اور گمراہی اس کا مقدر بن چکا ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی بھی بتایا کہ ایمان والے تو اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کا سکون پاتے ہیں، لیکن جو بد نصیب ہوتے ہیں وہ ایک اعتراض ختم ہوا تو دوسرا شروع کر دیا، پھر اگلا شروع کر دیا، بس وہ یہ بہانے اور ہیلے ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کوئی بات ملے جس پر ہم اعتراض کریں، تو ایسے بندے کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی، ہدایت تو طلب والے کو نصیب ہوتی ہے۔ آج کے سبق میں بھی یعنی اسی سوال کا گویا کہ جواب ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلہا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کو بار بار نیا مطالبہ لے کر آ جاتے ہیں نا آپ کے پاس، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی امتیں گزری، ان کی طرف بھی ہم نے رسول بھیجے، اور منکرین وہاں بھی میرے رسولوں سے ایسے مطالبے کرتے رہے۔ کذالک، بالکل اسی طرح، ارسلناک فی امۃ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک امت میں مبعوث کیا، ایک امت میں رسول بنا کر بھیجا۔ قد خلت من قبلہا امم، اس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں، ہم نے آپ کو اس لیے مبعوث کیا لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تاکہ آپ ان کو وہ آیات پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہیں۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذمہ داری ان کے مطالبات پورا کرنا نہیں، آپ کی ذمہ داری میری آیات پڑھ کر سنانا ہے۔ بے شک آپ کی ذمہ داری میری آیات پڑھ کر سنانا ہے، آگے کوئی کیا مطالبہ کرتا ہے وہ جو میں اللہ تعالیٰ بہتر سمجھوں گا پورا کروں گا، جو نہیں سمجھوں گا وہ نہیں کروں گا۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تاکہ آپ پڑھ کر سنائیں
وہ کلام جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کے نبوت کے منصب اور فرائض میں شامل ہے۔ بالکل اسی طرح کا حکم سورۃ المائدہ میں بھی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچا دیجئے، تبلیغ کر دیجئے اس کلام کی جو آپ کی طرف آپ کے رب نے وحی کیا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ میری آیات نہ پہنچائیں تو پھر آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اگر آپ نے میری آیات پہنچا دی تو آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، آپ کی ذمہ داری ہو گئی پوری۔ آپ کی ذمہ یہ ہے کہ آپ میری آیات میرے بندوں تک پہنچائیں۔ اور یہ پھر قیامت تک کے لیے جو علماء ہیں ان کی یہی ذمہ داری ہے کہ جو اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کو لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو سمجھائیں، کیونکہ یہ اللہ کا پیغام ہے۔ اس دن ایک بزرگ فرما رہے تھے، اور بڑی پیاری بات، کہ قرآن مجید اللہ کا پیغام ہے کس کی طرف؟ ہماری طرف ہے نا، بے شک ہم سب کی طرف اللہ کا پیغام ہے۔ ھذا بلاغ للناس، اللہ کہتا ہے یہ پیغام ہے لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے یہ اللہ کا پیغام ہے۔ اور نماز عبادات میں افضل عبادت ہے، اور نماز میں نمازی اللہ سے باتیں نہیں کرتا بلکہ سرگوشیاں کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نمازی اللہ سے سرگوشیاں کرتا ہے۔ باتیں تو یہ ہے نا، میں کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں میں سن رہا ہوں۔ سرگوشی یہ ہوتی ہے میں کہوں کہ صاحب کان ادھر کرو نا، الگ سے ایک بات بتانی ہے، اس کو کہتے ہیں سرگوشی۔ تو نمازی نماز میں اللہ سے سرگوشی کرتا ہے۔ فرما رہے تھے کہ افسوس ہمیں یہ ہے کہ جو اللہ کا پیغام ہے ہمیں اس کا بھی پتہ کوئی نہیں، جو اللہ سے ہم سرگوشی کر رہے ہیں ہمیں اس کا بھی پتہ کوئی نہیں۔ اللہ، افسوس والی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام دیا کوئی پتہ نہیں، پڑھ لیا پتہ کوئی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، سمجھ کوئی نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام بھیجا ہے۔ ارے بھائی وہ بھی کوئی پیغام ہے جو ہمیں سمجھ نہ آئے۔ ابھی ہمارے پاس کئی شادی کارڈ آتے ہیں نا، انگلش میں لکھے ہوتے ہیں، ہمیں انگلش پڑھنی نہیں آتی تو کیا ہم چپ کر کے رکھ دیتے ہیں؟ ہم پتہ کر آتے ہیں پڑھنے والے سے، بھائی یہ بیٹا دیکھو یہ کون سی تاریخ کو ہے، کون سے شادی حال میں جانا ہے ہم نے۔ ایسے پڑھواتے ہیں نہیں پڑھواتے ہیں، پھر اس پر عمل کرتے ہیں، اس تاریخ کا پتہ چل جاتا ہے فلاں شادی حال میں جانا ہے، فلاں دن جانا ہے، فلاں کے بیٹے کی شادی ہے، پھر ہم وہاں جاتے ہیں کیونکہ وہ پیغام ہے، اس کو ہم پیغام سمجھتے ہیں، اس لیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھی پیغام ہے، ھذا بلاغ للناس، لیکن اس پیغام کو ہم نے پیغام ہی نہیں سمجھا، اس لیے سمجھنے کی کوشش بھی نہیں۔ زندگی گزر گئی، 50 سال گزر گئے، آدھی صدی میری عمر ہو گئی، ان 50 سالوں میں، 60 سالوں میں، 70 سالوں میں ابھی تک میں نے یہی نہیں سمجھا کہ اللہ کا پیغام ہے اور مجھے سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے کیا حکم دیا ہے۔ عمل تو پھر بعد کی بات ہے نا، یعنی ابھی بنیاد ہی میں نے نہیں شروع کی، اتنا بھی نہیں میں نے سوچا کہ اس پیغام کو سمجھوں تو صحیح ہے کیا پیغام آیا ہے۔ اور 60 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، اللہ سے سرگوشیاں کرتے ہوئے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے سرگوشی میں کہا کیا ہے اللہ کو، اللہ یہ پتہ ہی نہیں ہے افسوس کی بات یا نہیں افسوس کی؟ بالکل افسوس کی بات۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، بات تو میں یہ کر رہا تھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ میری آیات کی تلاوت کریں، میری آیات سمجھائیں امت کو، اور پھر قیامت تک علماء کی ذمہ داری بھی یہی ہے کہ وہ اللہ کی آیات اس امت کو سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کیا کہا ہے۔ اچھا، وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، باقی رہی بات ان کی جو آگے اعتراضات کرتے ہیں اور طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں، ان کو تو رہنے ہی دیجئے نا، یہ تو کفر کس کے ساتھ کر رہے؟ رحمان کے ساتھ کر رہے۔ اللہ اکبر، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لفظ اللہ نہیں استعمال کیا، یہ نہیں فرمایا کہ وہ اللہ کے ساتھ کفر کریں، بلکہ فرمایا وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، ارے نادانو کس کے ساتھ کفر کر رہے ہو؟ جو رحمان ہے، اللہ جو سب سے بڑا مہربان ہے، جو اس کی نافرمانی کرتا ہے وہ اس کو روزی عطا فرماتا ہے، جو اس کی بغاوت کرتے ہیں وہ ان کے کھانے کا انتظام کرتا ہے،
جو گناہ کر کے سو جاتے ہیں وہ دربار رحمت کا کھول کے بلاتا ہے، اٹھو توبہ کر لو۔ جو اتنا کریم ہے، جو اتنا رحمان ہے کہ اس کے در پر کافر بھی آ جائے تو اس کے ہاتھوں کو بھی خالی نہیں لوٹاتا، اس کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ، اللہ سورۃ الفرقان میں ہے نا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَٰنُ، اللہ فرماتے اتنے بد نصیب ہے جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان کے آگے سجدہ کرو، اللہ کا سجدہ کرو، آگے کہتے وَمَا الرحمٰن، رحمان کون ہے جی؟ نعوذ باللہ من ذالک، آگے کہتے ہیں رحمان کون ہے جی؟ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ، رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے نبی کے ماننے والوں، تم تو مانتے ہو نا اللہ کو بھی اور رحمان کو بھی، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى، جو مرضی نام لو، اللہ کے بڑے پیارے نام ہیں، بس پکارنا تمہارا کام ہے، تمہاری حاجتوں کو پورا کرنا تمہارے رب کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ، آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں اور وہ آگے رحمان کا انکار کر رہے ہیں، بس آپ پیغام سنائیں، قل، آپ فرما دیجئے، ہوا ربی، وہ رحمان جس کا تم انکار کرتے ہو وہ میرا رب ہے۔ وہ کون ہے؟ میرا رب ہے۔ ہوا ربی، وہ میرا رب ہے، وہ میرا پالنے والا ہے، سب کی روزی کے انتظام کرنے والا وہ رحمان ہے۔ اتنا بڑا مہربان، اتنا بڑا مہربان کہ جو اس کا نام لینا پسند نہیں کرتے وہ ان کی روزی کے انتظام بھی کرتا ہے۔ مشہور روایت ہے الذمۃ علی من روا، ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان پر جب ایک دہریہ آیا تو حضرت نے فرمایا بسم اللہ پڑھو اور کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا میں تو اللہ کو مانتا نہیں ہوں تو میں بسم اللہ کیسے پڑھوں؟ اب ابراہیم علیہ السلام کو آیا غصہ، اور آنا بھی چاہیے تھا، اتنا بدبخت ہے بھئی اللہ کا نام بھی نہیں لیتا۔ تو خلیل اللہ نے کہا پھر اٹھ جا، پھر روٹی نہ کھا میرے گھر سے اگر اللہ کا نام نہیں لیتا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے چلا جاؤں گا لیکن اللہ کا نام نہیں لوں گا۔ جب وہ چلا گیا تو رحمان نے وہی بھیجی، خلیل اس کو کیوں اٹھا دیا؟ یا اللہ یہ تیرا نام لینا پسند نہیں کرتا تھا۔ فرمایا بندہ تو میرا ہی ہے نا، اس نے تو کبھی میرا نام نہیں لیا اور میں نے تو روزی اس کی کبھی بند نہیں کی۔ ایک دن میرے خلیل تیرے دسترخوان پر آیا اور تو نے اٹھا دیا، جاؤ اس کو کھانا کھلاؤ۔ نہیں نام لیتا تو نہ لے، روزی کا انتظام تو میں نہیں کرنا ہے نا اس کا، میں نہیں کھلاؤں گا تو اس کو کون کھلائے گا؟ پھر ابراہیم علیہ السلام اس کے پیچھے گئے، پھر اس کو کہا بھئی کھانا کھا لے۔ اس نے کہا بسم اللہ میں کو نہیں پڑھنی، بسم اللہ میں نے نہیں پڑھنی، پر میں نہ پڑھ آ کے کھانا کھا لیں۔ کہا تھوڑی دیر پہلے تو بڑے غصے ہو گئے تھے اور ابھی میرے پیچھے آ رہے ہو بلانے کے لیے اور کہہ رہے ہو کہ نہ پڑھ، کس نے بھیجا ہے آپ کو؟ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا جس کا تو نام نہیں لیتا نا مجھے اسی نے بھیجا ہے، جس کا تو نام نہیں لیتا نا مجھے اسی نے بھیجا ہے کہ جاؤ اس کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا اچھا یہ بات ہے، پھر ایسے کرتے ہیں پہلے اس کا نام لیں گے پھر کھانا کھائیں گے۔ رحمان تو رحمان ہے بھائی، اللہ کی صفتیں کس میں آئیں گی؟ اللہ قل ہوا ربی، آپ فرما دیجئے وہ میرا رب ہے، وہ میرا پالنے والا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، اس کے علاوہ رب کوئی نہیں ہے، اس کے علاوہ معبود کوئی نہیں ہے، معبود صرف کون ہے؟ اللہ۔ لا الہ الا ہو، اس کی صفتیں اور کسی میں نہیں ہیں، وہ اپنی صفتوں میں یکتا ہے، بے مثل اور بے مثال ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی نہیں، اس کی مثال کوئی نہیں، لا ضد لہ ولا ند لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ، ارے ہر کنبے قبیلے سے پاک ہے، مثل مثال سے بھی میرا اللہ پاک ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جب اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں تو پھر سنو، علیہ توکل، تو اسی پر میرا بھروسہ ہے،
میرے دل کا یقین اللہ کی ذات پر ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرا امتی، گھر سے قدم باہر رکھ تو زبان سے کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ، پہلا قدم باہر رکھ رہا ہوں لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے۔ علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وإلیہ متاب، اور میرے توبہ کی جگہ، لوٹ کر آنے کی جگہ، میرے رجوع کرنے کی جگہ بھی اللہ ہی کی ذات ہے۔ میں رجوع کروں گا تو اسی کے دربار پر کروں گا، میں معافی مانگوں گا تو اسی سے مانگوں گا، ضرورتیں مانگوں گا تو اسی سے مانگوں گا۔ جب بھی میرے اوپر کوئی حالت آئے گی، الیہ متاب، میرے لوٹنے کی جگہ ہے تو میرے رب کا دربار ہے۔ جب بھی بندے کو حاجت ہو کس سے مانگے؟ اللہ کے علاوہ غیروں سے مانگنا، یہ پیر نصیر الدین صاحب گولڈ شریف والے پیر کیا کہتے ہیں؟ یہ بے طلبی باب طلب کے ہوتے، یہ بے طلبی باب طلب کے ہوتے، اور یہ شرک مسبب و سبب کے ہوتے، کیا کچھ فرق نہیں آب و سراب میں کہ تم بندوں سے مانگتے ہو رب کے ہوتے۔ یہ بے طلبی باب طلب کے ہوتے، ادھر اللہ کا در کھلا ہوا ہے، اور انسان کی بے طلبیاں اور بے رخیاں، یہ مانگتا کوئی نہیں ہے۔ اتنا بڑا دربار کھلا ہوا ہے، ہر چیز مل رہی ہے مفت میں، اور انسان یہ تیری بے طلبی کہ تجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ جناب مجھے چیز مل رہی ہے۔ اور یہ شرک مسبب و سبب کے ہوتے، اسباب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ مسبب و سبب موجود ہے اور تم در بدر کے دھکے کھا رہے ہو۔ اور آگے پیر صاحب کہتے ہیں کیا کچھ فرق نہیں آب و سراب میں؟ آب کہتے ہیں پانی کو، اور سراب کہتے ہیں اس ریت کو جو دور سے چمکتی ہوئی پانی دکھائی دیتا ہے۔ بندہ جا رہا ہو نا، پہاڑی علاقہ ہو، پیاس لگی ہو، دور نظر آئے کہ شاید تالاب ہے، وہاں گیا تو وہاں ریت تھی۔ کیا کچھ فرق نہیں آب و سراب میں؟ یعنی ایک طرف آب ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا چشمہ ہے جہاں ہر چیز ملے گی، ارے دوسری طرف جہاں تم جا رہے ہو لوگوں سے مانگ رہے ہو وہ سراب ہے، تمہیں پانی دکھائی دیتا ہے، ایک قطرہ بھی کوئی نہیں ہے وہاں پر۔ کیا کچھ فرق نہیں آب و سراب میں کہ تم بندوں سے مانگتے ہو رب کے ہوتے؟ رب کے ہوتے کسی اور سے مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کے ہوتے ہو یہ مانگو تو اسی سے مانگو اور کسی سے نہ مانگو۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اوے لوگو تم سب فقیر ہو کس کے دربار کے؟ اللہ۔ واللہ هو الغنی، غنی اور داتا صرف میرا رب ہے۔ سب کی جھولیاں بھرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ اکبر۔ ایک فقیر مانگتے مانگتے کسی نے کہا بادشاہ سے مانگ، ان لوگوں سے روپیے اکٹھا کر رہا ہے، اکٹھے تجھے دے گا۔ وہ چلا گیا بادشاہ کی طرف، تو اس وقت بادشاہ عوام میں آتے تھے، آج کل کا دور نہیں تھا، پتہ چلا بادشاہ مسجد میں گیا ہوا ہے۔ وہ چلا گیا ادھر پیچھے، وہاں جا کر دیکھتے ہیں بادشاہ نے ہاتھ پھیلائے ہوئی ہیں اور کہہ رہے یا اللہ لوگ مجھے بادشاہ کہتے ہیں لیکن تیرے در کا تو میں فقیر ہوں نا، تو مجھے نہیں دے گا تو کون دے گا؟ وہ جو فقیر اس سے مانگنے آیا تھا کہنے لگا کتنا نادان ہوں، میں فقیر سے مانگنے آیا ہوں، اس سے کیوں نہ مانگوں جس سے بادشاہ بھی مانگ رہے ہیں۔ ہاں، الیہ متاب، جو بھی مانگنا ہو رجوع کروں تو رب کے دربار کی طرف کروں۔ کہتے ہیں ایک چونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی اور اس کے منہ میں شکر کا ایک ذرہ ہے، ہدیہ پیش کرتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ حضرت نے ہدیہ قبول کیا اور پھر فرمایا سل ما شئت، اب تو مانگ، تو کیا مانگنا چاہتی ہے؟ چونٹی نے جواب میں کہا کیف اسألک وانت عاجز والسؤال من العاجز غیر جائز، آپ سے حضرت جی کیوں مانگوں، آپ بھی اللہ کے محتاج ہیں اور میں بھی اللہ کی محتاج ہوں، محتاج کو محتاج سے کیا مانگنا، اس سے کیوں نہ مانگوں جس سے آپ بھی مانگتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اللہ کے نبی جو تھے، لیکن مزید آزمانے کے لیے فرمانا کہ نہیں کچھ مانگ، جب تک مانگے گی نہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی، زد فی رزقی وزد فی عمری یومین، جو رزق میرے رب نے میری قسمت میں لکھا ہے وہ تو آپ سے نہیں مانگتی، وہ تو مل ہی جائے گا، آپ ذرا اپنی طرف سے 2 دانوں کا اضافہ کر کے دے دیں، اور جو زندگی اور عمر میرے رب نے لکھی ہے وہ بھی آپ سے نہیں مانگتی،
آپ اپنی طرف سے 2 دنوں کا اضافہ کر دیں۔ حضرت سجدے میں گر گئے اور کہا سبحان ربی الاعلیٰ، اے اللہ بھلا تیرے دی ہوئی روزی پر سلیمان اضافہ کیسے کر سکتا ہے؟ بھلا تیری دی ہوئی زندگی پر 2 دن کیا 1 لمحے کا اضافہ بھی سلیمان نہیں کر سکتا؟ اس لیے فرمایا علیہ توکلت و الیہ متاب، میرا بھروسہ بھی اللہ پر ہے اور میں نے رجوع بھی کرنا ہے تو کس کی طرف کرنا ہے؟ اب وہ جواب تفصیلی آیا، جی معجزہ کیوں نہیں آتا جو ہم مانگتے ہیں؟ جواب دیا ضد کا علاج کوئی نہیں، ضد کا علاج کوئی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اور اگر اس قرآن کے ساتھ ہم پہاڑ بھی چلا دیں، ادھر حضور قرآن پڑھتے جائیں، ساتھ پہاڑ بھی چلتے جائیں، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، جیسے داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے تو ساتھ پہاڑ بھی جھومتے تھے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اور اگر اس قرآن کے ساتھ ہم پہاڑوں کو بھی چلا دیں، او قطعت بِهِ الْأَرْضُ، یا زمین کے ٹکڑے بھی ساتھ کر دیں، جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں ساتھ ساتھ زمین بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوتی جائے، او کلم بِهِ الْمَوْتَى، یا قبروں سے مردے اٹھ کر کلام کرنا شروع کر دیں، جیسے یہ مطالبہ کرتے جائیں مانگتے جائیں ویسے ویسے ہم کرتے جائیں، اتنی چیزیں جو یہ کہتے جائیں ہم کرتے جائیں، جس کے دل میں ضد ہے اس نے پھر بھی ایمان قبول نہیں کرنا، کیونکہ ایمان معجزوں سے نہیں، ایمان دل کی طلب سے قبول ہوتا ہے، معجزوں سے ایمان نہیں ہوتا۔ چاند کے 2 ٹکڑے دیکھ کر بھی نہیں مانے، کہنے لگے جادو ہو گیا۔ اور بالکل اسی طرح کا جواب 8ویں پارے کے شروع میں ہے، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اگر فرشتے اتار دیتے، مردے قبروں سے نکال کر ان سے باتیں کروا دیتے، جو یہ مانگ رہے ہیں وہ ساری چیزیں پیش کر دی جاتی، ما كانوا لِيُؤْمِنُوا، پھر بھی یہ ایمان نہ لاتے۔ اس لیے فرمایا کہ آپ اہل ایمان پریشان نہ ہوں، یہ کہتے ہیں کہ یہ معجزہ کی، انہوں نے ماننا نہیں ہے، انہوں نے خواہ حجت بازی کرنی ہے۔ اب دیکھ لیجیے بعض لوگ ہوتے ہیں اللہ کا حکم سنا، مان لیا، عمل کرنے کی کوشش کی، بعض لوگ ہوتے ہیں حجت باز، کوئی نہ کوئی بات پورے بیان میں سے انہوں نے نکالنی ہوتی ہے جس پہ آگے اعتراض کر سکیں، اور جناب آگے لوگوں کے اندر بے چینی اور اضطراب پیدا کر سکیں، یہ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، اس لیے یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ آپ پریشان نہ ہو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بل للہ الامر جمیعا، بلکہ حکم سارے کا سارا اللہ کا چلتا ہے، وہ جب چاہے اپنے محبوب کو معجزہ عطا فرمائے، جب چاہے معجزہ عطا نہ فرمائے۔ یہ امر کس کا ہے جی؟ اللہ۔ معجزے دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، فاعل حقیقی اصل کرنے والی ذات کس کی ہوتی ہے؟ اللہ۔ افلم یأس الذین آمنوا، کیا ابھی ایمان والے مایوس نہیں ہوئے؟ یعنی آپ ابھی بھی انتظار میں ہو کہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں ایسے ہو جائے تو پھر یہ مان لیں گے؟ ارے یہ نہیں ماننے والے، اللہ یعنی کہہ رہے ابھی تک تم امید میں ہو، مایوس نہیں ہو ان سے، یعنی ایسے ضدی ہیں جو اتنے معجزے دیکھنے کے باوجود نہیں مانے۔ پتھر کی کنکریاں لے کر ابو جہل لایا، بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا میں بتاؤں یا مٹھی والی چیز بتائے؟ تو پتھر کی کنکریوں سے کلمہ سن کر بھی نہیں مانا، اور کہتا ہے کہ یہ پہاڑوں کو دیکھ کر اور چشموں کو دیکھ کر مان جائے گا جو پتھر کی کنکریوں سے کلمہ سن کر نہیں مانا۔ اور 2 بندے گئے جنگل میں، گو پکڑ کے لے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ رسول ہیں؟ جی میں رسول ہوں۔ اچھا جی اس سے بلوائیں اس سے بلوائیں۔ حضور نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، انہوں نے کہا چھوڑیں گے تو بھاگ جائے گی، فرمایا نہیں بھاگے گی، انہوں نے چھوڑا، اس گو نے کلمہ شہادت پڑھ دیا، سبحان اللہ، پھر بھی نہیں مانے، کہنے لگے جادو چل گیا جی جنگل کے جانوروں پر۔ تو فرمایا آپ یہ نہ کہیں کہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے چشمے ہو گئے تو پھر یہ مان جائیں گے، آپ ان کو رہ نہیں دیجئے، انہوں نے ماننا شاننا کوئی نہیں ہے، انہوں نے خواہ مخواہ کوئی نیا ایک بہانہ اور شوشہ چھوڑنا ہے۔ افلم یأس الذین آمنوا، کیا ابھی مایوس نہیں ہوئے ایمان والے؟ انہیں سمجھ نہیں آئی اے ایمان والو، اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، اگر اللہ چاہتا سارے کے سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتا، یعنی اگر اللہ مجبور کر کے زبردستی ایمان دینا چاہتا اللہ یہ بھی کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایمان میں جبر نہیں کیا، لا اکراہ فی الدین۔ اس طرح نہیں ہے کہ جناب
زبردستی کلمہ پڑھو جناب ورنہ میں ابھی عذاب دے دوں، ایسے نہیں ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا، یہ اگلی جو آیت کا ایسا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہوگا یوں، یہ نہیں مانیں گے، یہ ایسے اعتراضات کرتے رہیں گے اور چھوٹے چھوٹے عذاب اللہ بھیجتا رہے گا، کبھی ان پر کبھی ان کے اڑوس پڑوس میں، تاکہ یہ عبرت حاصل کریں اور مان جائیں۔ پھر جو اس کی قسمت میں ہوا وہ مان جائے گا، جو نہیں مانے گا اس پر پھر ہمیشہ کے لیے عذاب آ جائے گا، یا موت آ جائے گی یا عذاب آ جائے گا، اس کے بغیر یہ ماننے والے نہیں۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ جو کافر ہیں ہمیشہ اسی طرح کرتے رہیں گے، تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ، انہیں پہنچے گا ان کے اعمال کی وجہ سے قاریۃ، کوئی جھٹکا عذاب کا۔ یہ جو چھوٹے عذاب ہے نا، یہ اس لیے آتے ہیں کہ بندہ توبہ کر لے، یہ چھوٹے موٹے قاریہ، کوئی کھٹکے کوئی عذاب کے جھٹکے ان کو لگیں گے۔ او تحلوا قریبا من دارہم، یا ان کے گھروں کے قریب کسی اور پر اترے گا تاکہ یہ عبرت حاصل کریں۔ سیلاب آیا نہیں آیا ہمارے قریب، ہم نے میرے سمیت ہم نے کس نے عبرت حاصل کی؟ زلزلے نہیں آئے پاکستان میں، کس نے عبرت حاصل کی؟ اللہ فرماتے ہیں گھروں کے قریب، ان کے ارد گرد دائیں بائیں میرے عذاب دکھائی دیں گے، اور ان کو چاہیے تو یہ کہ یہ دیکھ کر توبہ کریں، چاہیے تو یہ کہ دیکھ کر میرے سامنے گڑ گڑائیں اور سمجھ جائیں کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ بہت سخت اللہ کی پکڑ ہے۔ لیکن فرمایا یہ اسی طرح رہیں گے، یہ نہیں توبہ کریں گے، حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ آ جائے گا اللہ کا وعدہ، یعنی موت والا وعدہ آ جائے گا اور میرے فرشتے پکڑ کر ان کو گھسیٹ کر لے جائیں گے، یا عذاب کا وعدہ آ جائے گا اللہ ان کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اس آیت میں تسلی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً استہزاء کیا گیا، مذاق اڑایا گیا کئی رسولوں کے ساتھ، آپ سے پہلے بھی میرے نبیوں کے ساتھ مذاق کیا گیا۔ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، لوگ ہنس رہے ہیں، ارے جی پانی تو ہے کوئی نہ، کشتی کہاں پہ چلے گی؟ اللہ فرماتے ہیں ایسے مذاق ہوتے رہے ہیں، اس لیے میرے محبوب آپ پریشان نہ ہو۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، بس میں نے مہلت دی کافروں کو، پھر میں نے پکڑ لیا ان کو۔ یہی ہمارا دستور چلا آ رہا ہے، پہلے وہ میرے انبیاء کے ساتھ مذاق کرتے رہے، یہ بد نصیب آپ کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، ان قریب پکڑ آ جائے گی۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، بس دیکھو نا میرا عذاب کیسے ہوا۔ جب پکڑ آئی تو پھر قوم نوح کو میں نے غرق کیا، پھر جب پکڑ آئی وہ قوم عاد جو ہود علیہ السلام کو کہہ رہی تھی تو کہہ رہا تھا عذاب آئے گا، وہ بادل آ گیا، بارش آنے والی ہے، رب کہتے ہیں پھر میں نے کیسے تباہ و برباد کیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، جنہوں نے میرے انبیاء کی بے ادبی کی ہے اور مذاق کیا ہے، پھر جب میرا عذاب آیا تو پھر کس طرح میں نے تباہ و برباد کیا۔ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔